السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میرے بلاگ کا آغاز ہو رہا ہے آفٹرنون سے، اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن کوفتہ کری، اور اس کی مکمل ریسیپی آپ لوگوں سے میں ویڈیو میں شیئر کرتی رہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک ٹاپک پر بھی بات کروں گی۔ اور ٹاپک یہ ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں بہت سارے رشتوں سے جڑی ہوتی ہے، اور جو کہ اس کی شادی سے پہلے ایک الگ آرڈر آف ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور شادی کے بعد وہ مکمل طور پر چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ شادی سے پہلے ایک عورت کیا ہے؟ وہ ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، جاب کرتی ہے تو ایک اچھی ٹیچر ہے، ڈینٹسٹ ہے، آرکیٹیکٹ ہے، ایک فرینڈ ہے۔ لیکن جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو اس کا آرڈر آف ریلیشن شپ کمپلیٹلی ریسیٹ ہوتا ہے، اور اس کو ریسیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک وائف ہے، اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، ماں ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ اور ہے۔ جب ہم اس چیز کو، اس آرڈر آف ریلیشن شپ کو فالو کرتی ہیں نا جو لڑکیاں، تو وہ ان کی لائف میں ایک ہیپینس، سکون اور ایک میننگ فل لائف ہوتی ہے، اور ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پرسکون زندگی گزارتی ہیں۔ اور جو لڑکیاں اس آرڈر آف ریلیشن شپ کو فالو نہیں کرتی یا اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزارتی، تو ان کی دیکھیں نا سب چیزیں، سب رشتے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور ایک لائف میں ایک بے ترتیبی آ جاتی ہے، ایک سکون اور بے چینی کا ان کو ظاہر سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے ایک وائف ہے، اس کو جو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے نا، وہ ایز اے وائف سب سے پہلے نبھانی ہے۔ اور شادی کے بعد آپ ایک وائف ہیں، اور آپ کے اوپر دو ذمہ داریاں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ آپ نکاح کے بعد ایک وائف سب سے پہلے ہیں، اور وائف کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو فالو کرے۔ اور فالو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جبراً، زبردستی فالو کرے، یا ایک باس کی طرح فالو کرے، یا بس ایک مجبوری ہے تو ہسبینڈ کو فالو کرنا نہیں، بلکہ دل سے اپنی خوشی سے فالو کرے۔ جیسے کہ آپ کسی اپنے پسندیدہ شخص کو، اپنے محبوب کو فالو کرتے ہیں، بالکل اس طرح۔ اور اس میں بہت فالو کرنے کا مقصد یہ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کی ہر بات مانیں، ان کی خوشی ناخوشی، ان کی پسند ناپسند، ہر چیز کا، ان کے کمفرٹ کا خیال رکھیں۔ یہ چیزیں آپ کے اوپر سب سے زیادہ، سب سے پہلے ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شادی کے بعد جو آپ پر ٹرسٹ کیا گیا ہے، جو آپ پر امانت آپ کے پاس ہے، یا آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈالی گئی ہیں، یا ایک نئے رشتے آپ کے اوپر سیکرٹ شیئر کیے گئے ہیں، ان کو آپ مینٹین رکھیں، ٹھیک ہے۔ سیکریسی مینٹین رکھنا ایک سیکنڈ ذمہ داری آتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، اپنی فیملی، اپنی لائف کے بارے میں آپ نے ایک سیکرٹ مینٹین رکھنا ہے۔ آپ نے وہ باتیں لوگوں سے شیئر نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے معاملات، اپنے میٹرز، اپنی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، وہ آپ نے دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں بتانے یا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو مینٹین رکھنا ہے۔ اور جو لڑکیاں ان چیزوں کو فالو نہیں کرتی، اپنے آرڈر آف ریلیشن شپ کو گڑبڑ کر دیتی ہیں، جو کہ صرف شادی سے پہلے جس طرح ان کی نزدیک جو چیزیں سب سے امپورٹنٹ تھی، اپنی جاب، وہ اسی کو لے کر چل رہی ہیں، اور وہ سب سے پہلے اسی میں ہی بہت اچھی ڈینٹسٹ ہیں یا بہت اچھی ٹیچر ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک بہت اچھی ماں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح وہ بس بعد میں ایک وائف ہیں، لاسٹ میں۔ دیکھیں جن رشتوں کو آپ سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے نبھائے نہیں جاتے۔ جب آپ کی فل انرجی آپ اپنے نمبر 1 پہ رکھے گئے رشتوں کو دے رہی ہوتی ہیں نا، تو وہاں پر آپ اپنی ذمہ داریاں زیادہ اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک لڑکی کو یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے کے جو آپ کے رشتے ہیں، ان کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں، آپ ان کے ساتھ بھی سنسیئر رہیں، لیکن شادی کے بعد آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ، اپنی پرائیورٹیز، اپنی چیزیں، اپنا سب چینج کرنا پڑے گا۔
ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اسی طرح آپ ایک اچھی جاب کر رہی ہیں تو آپ ٹیچر ہیں تو آپ بس ایک وہی اچھے سے نبھائیں گی اور باقی بعد میں دیکھ لیں گے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب ایک عورت ان رشتوں میں بیلنس کر کے نہیں چلے گی نا تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور جو لڑکیاں اپنے اس آرڈر آف ریلیشن شپ کو سیٹ کر لیتی ہیں نا اور پھر اس کو فالو کرتی ہیں تو ان کے لیے لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا ذمہ داری اپنی نبھانی ہے اور پھر اس کے بعد کیا نبھانی ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے لیے ہینڈل کرنا ایزی ہو جاتا ہے اور رشتوں میں خرابیاں بھی پیدا نہیں ہوتی اور گھر بھی پرسکون رہتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے دین میں بھی یہی بات ہمیں بار بار سمجھائی گئی ہے کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے شوہر کو دیکھنا اور اس کو خوش رکھنا ہے. تو ایک حدیث بھی ہے نا کہ ایک بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. تو دیکھے نا ایک شوہر جب بھی اپنی وائف سے خوش ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ اس کا خیال رکھ رہی ہو، اس کے کمفرٹ کا خیال رکھ رہی ہو، اس کے ضروریات کا خیال رکھ رہی ہو اور اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھا رہی ہوں. اور دیکھیں کسی بھی گھر میں اگر وائف اور ہسبینڈ کا ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے نا تو اس گھر میں ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، ایک مکمل فیملی ہوتی ہے. جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ بہت لگژری لائف بھی جی رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے سکون. تو وہ سکون کسی بھی گھر میں ایک عورت کی وجہ سے ہی پیدا ہو سکتا ہے. اگر ایک عورت اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک گھر کو جنت بنا رہی ہوتی ہے. اس کا شوہر بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی اور دوسرے فیملی ممبر بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ایک اچھا اور پرسکون آپ دیکھیں گے ایک گھرانہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اچھے اور پرسکون گھروں میں پرورش پائے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں نا وہی آگے چل کر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور جتنی بھی کوشش ہو سکے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں اپنی فیملی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے. امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. چلیں جی مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اللہ حافظ.